میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہمارے بارے میں ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، بلکہ جانتا ہی وہی ہے۔ ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو ایک ڈاٹ ہیں اس کائنات، میں نہیں، آپ نہیں، ہماری زمین ایک ڈاٹ ہے، ایک ڈاٹ، جیسے وہ پن کو ایسے کر کے لگاؤ تو ایک پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اس کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت ایک پن پوائنٹ کی ہے، تو اس میں طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے، کسی ڈاکٹر کی، علامہ کی، دانشور کی، کسی اسکالر کی کیا حیثیت ہے؟ اس کائنات کو بنانے والا ہی جانتا ہے یہ کیا ہے۔ پھر موت کے بعد زندگی ہے نہیں ہے، انسان کا علم تو خاموش ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے، بتا دیا اس نے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، میرا وعدہ ہے جیسے یہاں بنایا مٹایا، ایسے ہی اٹھا کے دوبارہ زندہ کر کے ایک اور جہان میں کھڑا کر۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ یہ سارے مری کے پہاڑ ہٹا دوں گا۔ وتری الارض بارزا، زمین ایسے چٹیل میدان اور لیول میدان ہوگی۔ وحشرناہم، پھر تم سب کو میں زندہ کر دوں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ لقد احصاہم، میں ایسے تمہیں گھیرے میں لے لوں گا۔ عدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ اس کو تو چیونٹیوں کو گنے بیٹھا ہے، تو ہماری کیا حیثیت؟ یعلم عدد قطر الامطار، کتنی بارشیں ہوتی ہیں مری میں، اور 6-7 بر اعظم میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے قطروں کی تعداد جانتا ہوں، جتنی برس گئیں، جتنی برس رہی، جتنی برسنے والی، سب کو جانتا ہوں۔ یعلم عدد قطر الامطار، کتنے درخت ہیں آپ کے علاقے میں، پوری کائنات کے درخت۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وعدد ورق الاشجار، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان پر جتنے پتے ہیں اس کی تعداد بھی اللہ جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، تو روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پتا ہے آج کتنے گر گئے ہیں۔ اللہ بنانے والا اپنی چیز کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ مجھے آپ کو اللہ نے بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے بنایا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک نطفہ، ثم من علقہ، پھر ایک جونٹ، ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ میں یہ نین نقش، یہ شکل۔ الم نجعل لہ عینین، یہ 2 آنکھیں اسی نے بنائی، ولسان، یہ زبان، وشفتین، اور یہ 2 ہونٹ یہ اسی نے بنائے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیاں، پورے، یہ جوڑ، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ یہ انگلیاں، یہ گھٹنے، یہ کوہنیاں، ان کے جوڑ، ان جوڑوں پہ رسیاں لگائیں، رسیاں جن کو پٹھے کہتے ہیں، یہ سارا تیرے رب کا نظام ہے۔ تو بنانے والا اللہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کون ہو اور کیا ہو۔ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری فوٹو دکھا رہا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرے بندے جلد باز ہو، جلد باز۔
وکان الانسان قتورا، بخیل ہو، کنجوس ہو، شوم ہو۔ وکان الانسان کفورا، ناشکر ہو، ناشکر ہو۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، تمہیں غصہ بہت آتا ہے، لڑائی بہت کرتے ہو، جھگڑا بہت کرتے ہو۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور بہت ہو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبر بہت ہو۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو اللہ کے گلے، اللہ کے شکوے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تھوڑا سا دے دوں تو سمیٹنے کی فکر، جوڑنے کی فکر، جمع کرنے کی فکر، اور خزانے اکٹھے کرنے کی فکر۔ یہ وہ بنیادی نقائص ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھے، ہمیں بتائے۔ پھر بہت بڑی کمی، انہ کان ظلوما جہولا، میرے بندے جاہل بھی ہو، ظالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، ظالم بھی ہو۔ یہ ساری کمیاں بتانے کے بعد اللہ ہم سے ایک بات چاہتا ہے کہ تم، ظلم تمہارے اندر، جہالت تمہارے اندر، بے صبری تمہارے اندر، جلد بازی تمہارے اندر، غصہ تمہارے اندر، ناشکری تمہارے اندر، بخل تمہارے اندر، ظلم تمہارے اندر، تو اگر تم اپنی عقل پہ چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ ہم سے منوانا چاہتا ہے۔ جیسے ہم چھوٹے بچے کو، بیٹے ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ ناسمجھ ہیں، جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، ہم آپ کے ماں باپ ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہی اللہ ہمارے لیول پر آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اس کمی کا احساس دلا کے ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلو، اپنی ترتیب پہ مت چلو، اللہ کے نظام کو اپناؤ، اپنے نظام اس کی ٹکر میں مت بناؤ۔ اس نے جھوٹ کو کہا ہلاکت ہے، تم بازاروں کو جھوٹ سے نہ سلو، بازاروں کو جھوٹ سے تاریخ نہ کرو۔ انہوں نے کہا سچائی میں نجات ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ یہ وہ قانون بتا رہا ہے، مری کا بازار جھوٹ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، سارے پاکستان کے بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنے نظام چلائے۔ الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سارے پاکستان کا تاجر، مزدور، دہاڑی دار، مستری، پلمبر، افسر، ماتحت، مالک، نوکر، سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا، ایک ہفتہ پورا رہا۔ پتہ چلا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی۔ صرف جھوٹ بولنے والے وہاں پاکستانی، ہندوستانی اور بنگالی، یہ تین لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، انڈیا سے، یہ تین ملکوں کے لوگ وہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ باقی جو نیوزی لینڈ کا ہے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ان قوموں کو زوال نہیں آ سکتا، نہ ان قوموں کو نعرہ تکبیر سے گرایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے اس کائنات میں، اس قانون پہ کافر چلے گا منزل پائے گا، مسلم چلے گا منزل پائے گا، دہریہ چلے گا منزل پائے گا۔ میرے اللہ کا قانون ہے، جھوٹ ہلاکت ہے۔ مسلمان بولیں گے ہلاک ہوں گے، غیر مسلم بولیں گے ہلاک ہوں گے، دہریے بولیں گے ہلاک ہوں گے۔ سچ نجات ہے، سچ نجات ہے۔ مسلمان بولیں گے عزت پائیں گے،
کافر بولے گا عزت پائے گا. دنیا کی آخرت کا حساب صرف ایمان پر ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں آخرت میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے نیچے جسے چاہوں معاف فرما دوں. میں دنیا کی ابھی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا لیکن اگر اپنے بازار میں سچ ہے، دفتر میں سچ ہے، حکومت میں سچ ہے، عدالت میں سچ ہے، سیاست میں سچ ہے، اللہ انہیں عزت دے گا، اللہ انہیں بلندیاں دے گا، دنیا کی بلندی. میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی انسان نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. پھر آپ نے دائیں بائیں آپ کی نظر چل رہی تھی، کوئی مجھے انسان پکار رہا ہے. تیسری دفعہ یا رسول اللہ. پھر دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی. ہرنی، وہ گلے میں رسی اور رسی چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی. وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ تشریف لے آئے. کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے بے قرار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی، چونکہ تو میری ملک تو ہے نہیں، جس نے شکار کیا وہ اس کا مالک. اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے جہنم کی سزا دے. جہنم تو جانوروں کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑتی ہوئی چلی اور آپ وہیں بیٹھ گئے. وہ پہاڑوں میں گم ہو اور آپ وہاں تشریف فرما رہے ہیں. کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہے تھے. اسے پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں. یہ ہمارا دکاندار 1 روپے پہ جھوٹ بول جاتا ہے، 10 روپے نہیں، 1 روپے پہ جھوٹ بول جاتا ہے. 1 گریڈ اوپر جانے کے لیے افسر غیرت کو دفن کر کے آ جاتا ہے. اسے پتا تھا میں جو واپس جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں، یہاں چھری پھرے گی، یہ تو معلوم تھا. وہ آئی اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ہائے ہائے اس ہرنی جتنا ہی ایمان بنا لیتے تو آج میرا دیس ایسا ذلیل نہ ہوتا. جاؤ عزت لے کے دکھاؤ. عزت تو معز اللہ کا نام ہے، وہ عزت دیتا ہے. مذل اللہ کا نام ہے، وہ ذلیل کرتا ہے. عزت اور ذلت کے پیمانے ٹیکنالوجی نہیں ہے، عزت اور ذلت کے پیمانے اندر ہیں. تمہارا اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھلا ہوا ہے تو عزت کے اسباب وجود میں آئیں گی. اب وہاں تشریف فرما ہو گئے، وہیں بیٹھ گئے. دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے، انہوں نے شکار کیا تو اس نے دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے. یا رسول اللہ آپ کیسے؟ فرمایا مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، مجھے ایک چھوٹا سا کام. جی فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر. اس نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، ہرنی تو معمولی سی چیز. آپ کو بھائی میں مجھے ہرنی چاہیے. کہ جی آپ لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی کو گردن سے کھولا، ایک تھپکی دی، الحقی بالاولاد، جا اپنے بچوں میں چلی جائے. تو اس نے آپ کو دیکھ کر یوں شکریہ سے سر جھکایا. 2-4 قدم چلی، پھر واپس مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑی دیر آگے چلی، پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا، سر جھکایا. جب تک وہ پہاڑ میں غائب نہیں ہوئی وہ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھتی تھی اور سجدہ شکر بجا لاتی تھی، آپ کا شکر ادا کرتی تھی. آپ کا چل الصدق ینجی والکذب یہلک، چل جا چلی جا اپنے اولاد کے پاس، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک. میں 18 کروڑ پاکستان کے اکٹھے کروں تو 18,000 سچے بھی نہیں ڈھونڈ سکوں گا. جس دیس پہ جھوٹ کی کالی رات چھائی ہوئی ہو،
اسے آسمان کا سورج روشن نہیں کر سکتا، اسے ٹیکنالوجی کا سورج روشن نہیں کر سکتا۔ جب دلوں پہ اندھیرے چھا جائیں تو آسمان کے تارے بھی عاجز آ جاتے ہیں، چاند سورج تھک جاتے ہیں، دل کے اندھیروں کو نہ یہ لائٹیں دور کرتی ہیں، نہ آسمان کا چمکتا دہکتا سورج، نہ چوندویں کا چاند، نہ تاروں بھری رات، نہ یہ چمکتے جگمگاتے ستارے۔ دل کے اندھیرے بڑے تاریک ہوتے ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے ایمان کا سورج چاہیے، ایمان کا سورج چاہیے، ایمان کا نور چاہیے۔ انہیں روشن کرنے کے لیے، کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج اور چاند کا نور ہے، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، ایک اللہ نور کہتا ہے کہ اللہ نور ہے کائنات، ایک اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ ایک میرا نبی نور ہے، یہ تیرے رب کا نور ہے۔ یہ دو نور دل پر جب پڑتے ہیں تو دل روشن ہوتے ہیں، دلوں میں روشنی آتی ہے، پھر راستہ نظر آتا ہے، پھر سچ چمکتا نظر آتا ہے، اور جھوٹ تاریک رات نظر آتی ہے، پھر ظلم میں سیاہی نظر آتی ہے، اور عدل میں روشنیاں نظر آتی ہیں۔ میرا دیش تو ظلم سے بھرا پڑا، صرف کوئی طاقتور ظالم ہے، میرے ملک کا غریب بھی ظالم ہے، صرف طاقتور کا گلہ نہیں، میرے ملک کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا ظالم ہے۔ ہر شعبہ، حضرت علی کا فرمان ہے کفر پہ حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم پر حکومتیں نہیں چل سکتی۔ اور لوگ صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں کبھی ان کو برا نہیں کہتا، ہمارے بھائی ہیں، جیسے ہم ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ معاشرہ جھوٹا ہو، تم سچے ڈھونڈتے ہو، تم جھوٹ بولو، اور تخت پہ بیٹھا ہوا سچ بولے، تم ظلم کرو اور تخت پہ بیٹھا ہوا عدل کرے، کیوں؟ تمہارا ترازو غلط تولے اور تخت پہ بیٹھا ہوا دیانتدار ہو، کس لیے؟ وکیل ظالم ہو، مدعی ظالم ہو۔ اب شکر کرو زلزلے نہیں آئے، شکر کرو زمین نہیں پھٹی، شکر کرو ہم بندر خنزیر نہیں بنے۔ اگر میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے، مسخ ہو جاتی ہماری شکلیں۔ ایک مچھلی دریا کی مچھلی، حلال حلال، یہ دریا جہنم تمہارے قریب ہے، جاؤ ڈوری ڈالو نکال کے کھاؤ، کوئی منع نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی، بس جمعہ اتوار پیر منگل کو جمعرات کھاؤ، ہفتے کو نہیں کھانی۔ تالاب کی نہیں جو کسی کے ملک ہو، دریا کی، کہ ہفتے کو نہیں کھانی۔ تھوڑا سا امتحان لیا، ہفتے کو دریا بھر جاتا مچھلیوں سے، 6 دن مچھلیاں غائب ہو جاتی، وہ کم وقت 4 دن صبر کرتے تو معاملہ صحیح ہو جاتا۔ وہ بے صبرے ہوئے، انہوں نے ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے، اللہ کے ساتھ فراڈ شروع کر دیا۔ ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کہا ہم تو ہفتے کو نہیں کھا رہے، ہم تو اتوار کو کھا رہے۔ ایک رات میں اللہ نے اپنے امر کو بھیجا، صبح اٹھے تو سب بندر بن چکے تھے۔ فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں بندریوں سے سارا شہر بھر دی۔ کچھ لوگ تھے جو ہٹ گئے تھے، چھوڑ دیا تھا، وہ بچ گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ بچ گئے، جو ڈٹے رہے بندر خنزیر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ میں بینکوں کا رونا کیا روں، آج تو تمہارے سارے پہاڑ سود میں بھرے پڑے ہیں، لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، غریبوں کو
جوا، شراب، زنا، جھوٹ، قتل، جھوٹی گواہیاں. میرے نبی تشریف فرماتے ہیں کہ تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ کہ شرک، الاشراک باللہ، قتل النفس، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے، پھر اس کے بعد ایسے سیدھے ہو گئے کہ الا وقول الزور، سنو جھوٹی گواہی، الا وقول الزور، سنو جھوٹی گواہی، الا وقول الزور، سنو جھوٹی گواہی. اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے جی میں ہے کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا. جس دیس میں عدالتوں میں جھوٹے گواہ بکتے ہوں، فروخت ہوتے ہوں، مظلوم کی آہیں عدالت کے دروازوں سے ٹکرا سے کہ واپس آ جائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے 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 مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے. اور جب کوئی فریادی آ کر کہتا واہ عمر، یہ عربی میں پکار کا صیغہ ہے، واہ عمر، ہائے عمر، تو حضرت عمر یہاں ہاتھ باندھ رہے تھے. یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم، ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندھے ہوں گے ایسے. پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا. اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے دھکا دے دیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ باندھ لیتے، وہ کہتے یا لبیکا یا لبیکا یا لبیکا. عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے. ایک رات گشت میں نکلے، ساتھ نوکر غلام اسلم. روشنی نظر آئی، آگ جلتی نظر آئی مدینے سے باہر. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے، 4-5 بچے رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے. کہ اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے؟ کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو خالی چپ کرنے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا؟ تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتہ نہیں رکھتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائی، بیت المال آئے، بوری بھری غلے کی اٹھانے لگے. تو نوکر نے کہا میں اٹھاتا ہوں. کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اس شخص کی. اور بوری کندھے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہانڈی میں گھی ڈالا، تھوڑا جو ڈالے، تھوڑا کھجوریں ڈالی اور ایک حلوہ میٹھا خود تیار کیا. اور لکڑی میں پھونک مار رہے تھے تو دھواں داڑھی میں سے باہر نکل رہا تھا، یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا. بچے کھانے لگے، ہنسنے لگے. وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حقدار تھا. یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن کل تو آ جانا، میں عمر سے تجھے ملا دوں گا. جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں. پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہنستے دیکھا، پھر اٹھ کے چلے. تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں، پھر یہاں سے اٹھوں. کہا تم کل آ جانا، میں تمہارا وظیفہ لگوا دوں گا امیر المومنین سے. میرے بھائیوں، قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں، باہر نہیں بنتے، اندر بنتے ہیں، اندر. اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے، وہ ظلم لاتا ہے، ظلم لاتا ہے. یہ تو اس نبی کی دعا ہے
کہ اگر آپ بیچ میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد، مظلوم کی فریاد، دھوکے سے بھرے ہوئے بازار، نوجوانوں کی نافرمانیاں، طاقتور کا ظلم و ستم، یہ تو پھاڑ دیتا ہے زمین آسمان کو. اس کو دعا دو. دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. 12 ربیع الاول ہے، 7 جون 633 عیسوی. جبریل اندر آ کے کھڑے ہوئے، گرم دوپہر. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آئے گا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ. جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو. کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہاں نظر آتی ہے اس کی سیرت؟ صرف 12 دن کے جلسے کا نام سیرت ہے، صرف 10 دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے. کربلا کا بھی مذاق اڑایا، سیرت کا بھی مذاق اڑایا. کہنے گیا یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. اللہ سے ایسی موت مانگو. ہائے ہائے کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ہو. موت نہ آئے کہ بھاگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہو. آپ نے فرمایا اچھا جبریل ایک کام کرو. کہ واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. میں پھر جواب، یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھاتے آج تمہیں بندر خنزیروں سے بھرا ہوا جہان نظر آتا ہے. جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا. تاریخ پیچھے سامنے ہے کہ بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھروں میں دبا دیا، پانیوں میں بہا دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، آگ میں جلا دیا، جھلسا دیا. تاریخ سامنے ہے انبیاء کی. تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے، تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے. کہ جاؤ. ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے. پیغام آیا یا حبیبی لا نخذلهم بعدک، اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا. الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے، بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 2 نصیحتیں فرمائی جاتے ہوئے، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، 90% نماز چھوڑ کے. اور میرے نبی کی فریاد تھی الصلاۃ، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا، اپنے ملازموں پر رحم کرنا، اپنے نوکروں پر رحم کرنا. کہ 2 نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ. ایک حقوق اللہ، اس میں نماز سب سے اہم. ایک حقوق العباد، اس میں غریب لوگ سب سے اہم. تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر، ساری عبادات اس میں آ گئی، اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر، باقی طبقات بھی اس میں آ گئے. میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فریاد نہ ہوتی تو بڑی تھی. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر چلو، جس میں سے ایک بات میں نے کہی، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ نجات ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان
بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اگر میں نے تمہیں بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہا نہیں کچھ نہیں کہتا، بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے ساری چارشیل لگا دی، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک یہ تھا بہت جھوٹا ہے، سنتا رہا، ساری سننے کے بعد کہنے لگا ساری باتیں سچ ہیں، صرف ایک بات غلط ہے کہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اتنی گہری 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 جڑیں بنا چکا ہو، سورج بھی چمکے تو کیا ہوگا، ٹیکنالوجی بھی ہوگی تو کیا ہوگا، قوموں کو جو عزت ملتی ہے وہ کردار سے ملتی ہے، چیزوں سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اپنے اندر کو بناؤ، اپنے اندر کو بناؤ، اپنے اندر کو بناؤ۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کردار سازی کی محنت ہے، یہ کردار سازی کی محنت ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے کی محنت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کردار بنانے کا بہت خوبصورت عمل ہے، کردار بنانے کا بہت خوبصورت فریضہ ہے کہ آدمی کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک چیز کی اگر حفاظت ہو جائے، جس میں سب سے زیادہ ہمارا روزہ برباد ہوتا ہے، وہ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، زبان ہے۔ زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت معاشرے کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت پورے عمل کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت پورے خاندان کی حفاظت ہے۔ زبان کا بگاڑ پہلے معاشرے کو توڑتا ہے، گھروں کو توڑتا ہے، خاندانوں کو توڑتا ہے، خامن بیوی کو توڑتا ہے، باپ بیٹے کو توڑتا ہے، بھائی بھائی کو توڑتا ہے، پورے معاشرے کو زیرو کرتا ہے، اور پھر دین پر بھی رندہ پھیر دیتا ہے۔ اس زبان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا عمل معاشرے کو، دین کو، بہت تھوڑے ایسے عمل ہیں جو زبان جیسا زخم لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ معاشرے کو بنانے والا عمل ان میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ زبان کی حفاظت